الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو ہم پہنچے تھے کل یہاں پہ ہم بول رہے تھے کہ اللہم کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ. تو اللہم میں بھی جو اللہ ہی کا نام ہے نا، اللہ ہی کا جو نام ہے، اس کا بھی یہی قاعدہ ہے. اللہ کے نام کے علاوہ تمام نام باریک ہوتے ہیں. جو ہے لام لام کو اصل میں کیسے پڑھتے؟ انہیرنٹلی جو لام بیچارہ ہے نا، اس کو پتہ ہے کیسے پڑھنا ہوتا ہے؟ لام کو پڑھنا ہوتا ہے باریک آواز سے، لائٹ ساؤنڈ ہے نا، لام لام. الحمد الحمد نہیں الحمد. لیکن جو اللہ کا نام ہوتا ہے، اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر یا زیر زبر یا پیش آ رہی ہے تو اللہ کے نام کو پر پڑھنا ہے، موٹی آواز سے پڑھنا ہے نا. للہ اگر پڑھیں گے هو اللہ، زبر آ رہی ہے پہلے اللہ سے پہلے، هو اللہ كان اللہ. اگر زیر آ رہی ہے للہ، فی اللہ، باللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے ایسے. اس کے بعد ہم نے یہ والی چیز بھی کہی تھی کہ اللہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ. اللہم میں جو لام ہوتا ہے نا، دیکھیے اللہ کے نام سے پہلے یہاں پہ یا موٹا پڑھنا ہوتا ہے اللہم میں. یہ بھی رول ہے یہاں پہ، وہی بول رہا ہے یہ. اب بول رہا ہے کہ زیر اصلی کیا ہوتی ہے؟ ہم بولتے ہیں کل جہاں پہ زیر اصلی آ جاتی ہے وہ سب رولز یہاں پہ جو تھے وہ ہے نا. زیر اصلی وہ ہے جو ہر حال میں باقی رہے، جو نا اصلی اوریجنل ہوگی. اور زیر عارضی کیا ہوتی ہے؟ عارضی جو مطلب لائی جاتی ہے اصل میں. نفس کہتے ہیں کہ ارے پڑھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں حمزۃ الوصل، اس والے حمزہ کو یہ لائی جاتی ہے زیر سامنے اس کو. تو یہاں پہ اگر راست آگے پہ زیر آ رہی ہے نا اس پہ اس، لیکن یہ جو ہے نا، یہ زیر اصلی نہیں ہے، نقلی زیر ہوتی ہے. تو مطلب نقلی نہیں ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے. تو عارضی والی زیر کو ہمیں کیسے پڑھنا ہوتا ہے؟ ہمیں وہاں پڑھنا ہوتا ہے موٹی آواز سے را کو. ارجعو، ارجعی، ارجع، ارکب، ارکبو. لیکن جو باقی ہوتا ہے جیسے یہاں پہ یرجعون، یرجعون، را ساکن نہیں یہاں پہ نہیں، یہاں پہ فرعون، فرعون، را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر. لیکن یہ اصلی زیر ہے، یہ فا پہ اپنی اصلی زیر ہوتی ہے. لیکن جو نا حمزہ، حمزہ پہ ہوتی ہے عارضی زیر عام طور پہ، کیونکہ وہ ہوتا ہے حمزۃ الوصل، وہ پڑھتے ہیں عربی زبان کے اندر پہلے اور کیسے بناتے ہیں. اب ہے دوسرا چیز، برا ہے رائے ساکن سے پہلے زی پہلے زیر اسی لفظ میں ہو. رائے ساکن سے پہلے زیر اسی لفظ میں ہو تو باریک ہوگی. جیسے فرعون ہے نا، فرعون را پڑھنا ہے باریک. رائے ساکن سے پہلے زیر تو ہے، لیکن اسی لفظ میں، اسی ورڈ میں، فرعون کے ورڈ میں یہ کیا زیر را ساکن سے پہلے. تو ہمیں کیا پڑھنا ہے را کو؟ ہمیں پڑھنا ہے را کو باریک آواز سے. باریک مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہلکی آواز سے. اگر زیر دوسرے لفظ میں ہوگا تو رائے باریک نہ ہوگی بلکہ پر ہوگی. اگر یہ زیر سیکنڈ ورڈ میں، اسی ورڈ میں نہیں ہے جس میں، ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ تو ہمیں پر پڑھنے رہا موٹی آواز سے پڑھنا. جیسے رب ارحمہما، یہاں پہ رب بھی الگ ورڈ ہے، ارحمہما الگ ورڈ ہے. رب اے میرے رب، ارحمہما تو تم ان دو پہ رحم کرو، میرے ماں باپ پہ. پھر رب ارحمہما پڑھتے ہیں ہم. مسئلہ ہے کہ یہاں پہ پڑھنا ہے رب ارحمہما، را موٹی آواز سے پڑھنا ہے. کیوں؟ را ساکن سے زیر آ رہی ہے با کے اوپر، لیکن با الگ لفظ ہے، رب الگ لفظ ہے، ارحم الگ لفظ ہے. وہی سمجھا رہا ہے یہ چیز. ایسی رب ارجعون نہیں پڑھیں گے، رب ارجعون پڑھیں گے. یہاں پہ موٹی آواز سے پڑھیں گے را کو. کیونکہ یہاں پہ را ساکن سے زیر آ رہی ہے، لیکن وہ اسی ورڈ میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ وہ الگ والے ورڈ میں آ رہی ہے. ایسی امیر تابو، امیر تابو نہیں پڑھیں گے، امیر تابو. کیونکہ ام الگ ورڈ ہے، ارتابو الگ ورڈ ہے. ام ہو گیا کیا ہے نا، ام کو لکھو اور امر تابو شک، ارتابو کا شک کرنا، ارتابو ان سب نے شک کیا. یہ الگ ورڈ ہے، یہ الگ ورڈ ہے. ان ارتبتم، ان الگ ورڈ ہے، ارتبتم الگ ورڈ ہے. اب یہاں پہ آ رہی ہے زیر را ساکن سے پہلے، لیکن الگ ورڈ میں آ رہی ہے زیر. تو یہاں پہ را کو موٹی آواز پڑھنا ہے. ان ارتبتم، ان ارتبتم. ایسی من ارتضى، من ارتضى، من ارتضى. کیونکہ یہاں پہ را ساکن سے زیر آ رہی ہے مگر دوسرے لفظ میں آ رہی ہے. من الگ ورڈ ہے، ارتضا الگ ورڈ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لمن ارتضى، لمن ارتضى.
ارتضا الگ ورڈ ہے، لمن الگ ورڈ ہے. پھر سے الذی ارتضا. سمجھ آ گیا آپ کو یہ چیز. رول نمبر 3، رائے ساکن کے بعد اسی لفظ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تو را باریک ہوگی. اگر را ساکن جو ہے نا، را ساکن، را جس پہ سکون ہوتی ہے، کے بعد اسی لفظ میں، کے بعد اسی ورڈ میں جس میں را تھا، حرف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو، ان موٹے لیٹرز میں سے جن کو موٹی آواز سے پڑھنا ہوتا ہے، خص، ضغ، تن، قذ، خاصات، ضاد، غین، طا، وا اور را، تو تب کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، تو را باریک ہوگی، تو را کو باریک پڑھنا ہے. جیسے فرعون، فرعون. ٹھیک ہے. اگر اسی لفظ میں اور مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہوگا تو را باریک نہ ہوگی بلکہ پر ہوگی. ایک منٹ. رائی ساکن کے بعد اسی لفظ میں سے کوئی حرف ہو تو را باریک ہوگی. کیا باریک ہوگی؟ جیسے یہ لکھ رہے ہیں آپ. جیسے فرعون، اگر اسی لفظ میں مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہوگا، اگر اسی لفظ میں حرف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہوگا تو را باریک نہ ہوگی بلکہ پر ہوگی. کیا الٹا ہو رہا ہے یار؟ شاید مجھے پڑھنا نہیں آ رہا. ایک منٹ. را ساکن کے بعد اسی لفظ میں حرف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تو را باریک اچھا نہ ہو. دیکھیے کہنا میں غلطی کرتا ہوں، یہ سمجھ نہیں آتا اردو پڑھنے میں، یہی ہو جاتا ہے. میں پڑھوں یہ کیا ہو رہا ہے کنٹرڈکشن یہاں میرے سامنے. دیکھیے، رائے ساکن کے بعد اسی لفظ میں حرف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو، دیر از نو حرف مستعلیہ. ٹھیک ہے. تو تب را باریک ہو جائے گی. تب پڑھیے را باریک، کیونکہ حرف مستعلیہ ہے ہی نہیں. اگر حرف مستعلیہ ہے، اگر حرف مستعلیہ ہے تو کہاں پڑھنی ہے باریک را. ٹھیک ہے. دیکھیے فرعون ہے نا، یہاں پہ را سنگ بعد عین وا نون آ رہا ہے، اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے حرف مستعلیہ میں سے. وہ نا خا صاد ضاد غین طا وا قاف را میں سے. تو پورا وہی، اگر اسی لفظ میں حرف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہوگا تو را باریک نہ ہوگی بلکہ پر ہوگی. جیسے ار، ارصاد، کیونکہ یہاں پہ را ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے جو کہ حرف مستعلیہ میں سے ہے. اگرچہ را ساکن میں زیر آ رہی ہے لیکن اس کے بعد والے حرف جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف مستعلیہ. موٹی آواز سے پڑھنا ہے تو را بھی موٹی آواز سے پڑھنا ہے. ارصاد. ایسے پھر سے مرصاد، صاد آ رہا ہے را ساکن کے بعد. لبل مرصاد. پھر سے لبل مرصاد. را ساکن میں زیر آ رہی تھی میم کے اوپر، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ را ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے جو کہ حرف مستعلیہ میں سے ہے. تو وہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے کام؟ ہمیں پڑھنا ہے اس را کو موٹی آواز سے. ہم پڑھیں گے لبل مرصاد. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہوتا ہے. قرطاس، قرطاس. ہاں. یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ را ساکن کے بعد تا آ رہا ہے جو کہ حرف مستعلیہ میں سے ہے. تو یہاں پہ ہمیں را کو موٹی آواز سے پڑھنا ہے، قرطاس. ایسے ہی فرقتن، کیونکہ را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ میں سے ایک حرف آ رہا ہے، اگرچہ را ساکن سے زیر آ رہی ہے پھر بھی را ساکن کو پر پڑھنا ہے. کیوں؟ را ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف. قرآن پاک میں اس قاعدے کے یہی 5 لفظ ہیں. ٹھیک ہے، یہ 5 ہے: ارصاد، مرصاد، لب المرصاد، قرطاس، فرقتن. اور فرق میں، اور فرق میں خلف، اور یہ نہیں، جیسے فرق میں خلف ہے یعنی پر اور باریک دونوں میں جائز ہے. اچھا فرقتن، اچھا اچھا جنہیں فرقتن، یہاں پہ خلف ہے یعنی پر اور باریک دونوں پڑھنا جائز ہے. یہاں پہ ہم پڑھ سکتے پر بھی اور باریک بھی، یعنی کہ ہم پڑھ سکتے فرقتن بھی اور فرقتن بھی، فرقتن بھی اور فرقتن بھی. اختیار ہے یہاں پہ. رائے ساکن، ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ رائے ساکن تو ہے ساکن، اس سے پہلے جو لیٹر ہوگا نا وہ بھی ہوگا ساکن. کوئی لیٹر مانی لیٹر کوئی ہے وہ بھی ساکن ہوگا. ما قبل متحرک، اس سے پہلے جو لیٹر ہے نا وہ ہوگا متحرک ود حرکت. دیکھیں گے وہ کیا مطلب ہوتا ہے. بولا رائے ساکن، ساکن ما قبل متحرک، یہ حالت. If the letter before the ra sakin has a kasra, then the letter after ra sakin belongs to حروف مستعلیہ, then را ساکن in all these cases would be read heavy. ہاں بالکل. دیکھیے ہم کیا بولتے ہیں؟
اگر را ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو را ساکن کو ہلکی آواز سے پڑھنا ہے، لیکن مطلب مسئلہ کیا ہے؟ اگر را ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن را ساکن کے بعد آ رہا ہے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف، یعنی کہ ان موٹے حروف میں سے خا صاد ضاد طا ظا قاف، کیا تھا وہ، قصاد ضاقتين قذ، خا صاد طا ظا غین قاف، اور ضا میں سے کوئی آ رہا ہے، تو اس ٹائم پہ ہمیں پڑھنا ہے را کو باریکی، سوری، پر پڑھنا ہے، نہ کہ باریک، موٹی آواز سے پڑھنا، وہی پورے آواز سے۔ اچھا، رائے ساکن ساکن ماقبل متحرک یہ حالت وقف میں ہوتی ہے، یہ حالت وقف میں ہوتی ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے، اگر را ساکن سے پہلے کیا ہو رہا ہے، اگر را ساکن سے پہلے یا کے علاوہ، یا کے علاوہ، را ساکن سے پہلے یا کے علاوہ کوئی حرف ساکن ہے، کوئی بھی حرف ساکن ہے، اس پہ سکون ہے، تو اس ساکن حرف سے پہلے اگر زبر زیر اس ساکن حرف سے پہلے اگر زبر زیر یا پیش ہو، ٹھیک ہے، تو را پر ہوگی، تو را کو پر پڑھنا ہے۔ کنڈیشن کیا مسئلہ ہے لیکن، خطرناک کنڈیشن ہے۔ کنڈیشن بولتی ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے کوئی حرف جو ہے وہ ساکن ہے، لیکن وہ یا ساکن نہیں ہے، یا کے علاوہ، اور اس سے پہلے کیا آ رہا ہے، زبر زیر یا پیش آ رہا ہے اس سے پہلے، تو اس ٹائم پہ را کو پر پڑھنا ہے، موٹی آواز سے پڑھنا ہے، اور اگر زیر ہوگا تو باریک ہوگی۔ ہم؟ کیا بول رہا ہے، ایک منٹ، تو پیش ہوگا تو سورہ الفجر آیت نمبر 14، سورہ النبا آیت نمبر 21، سورہ توبہ آیت نمبر 122، سورہ انعام آیت نمبر 7، سورہ توبہ آیت نمبر 107۔ اچھا، ان 5 جگہوں پہ آ گیا نا وہ چیز، وہ مرصاد، وہ سب چیزیں ہم پڑھ رہے تھے، جہاں موٹی آواز سے پڑھنا ہے قرآن میں را کو، یہاں پہ انہیں بہت پڑھا تھا جی، ماشاء اللہ، یہ مجھے بول رہے ہوتے چیٹ میں ایسے ہی، انہیں بہت زیادہ پڑھا ہے، سچ میں انہیں 1 سال تک پڑھا تھا جی۔ These are the places where in the raw second would be read as heavy، اب وہاں پڑھنا را ساکن کو موٹی آواز سے بالکل۔ مجھے یاد رول سمجھ نہیں آ رہا، ایک منٹ، کہاں پہ تھے ہم اس رول میں؟ دیکھیے، رائے ساکن ساکن ما قبل متحرک کیا ہوتا ہے، یہ حالت وقف میں ہو جا ہوتی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے، اگر را ساکن سے پہلے یا کے علاوہ، یا کے علاوہ اور کوئی حرف ساکن ہے، اور کوئی حرف پہ سکون ہے، تو اس ساکن حرف سے پہلے اگر اس ساکن حرف سے پہلے اگر زبر زیر یا پیش ہوگا تو را کو پر پڑھنا ہے، اور اگر زیر ہوگا تو باریک پڑھنا ہے۔ اسے زبر یا پیش اگر ہوگا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، دیکھیے میں بتاؤں اچھے سے آپ کو، میں بتاؤں گا بورڈ پہ آپ کو، تھوڑا سا کمپلیکس ہے، یہ بورڈ بھی سمجھ آ جائے گا آپ کو۔ دیکھیے، کہاں گیا ہے بورڈ؟ وائٹ بورڈ کہاں گیا، یہ رہا وائٹ بورڈ، تو یہ کہاں گیا، یہ بورڈ ہی ہو گیا۔ یہ دیکھیے کیا بول رہا ہے رول، جتنا مجھے یاد رہ گیا شاید غلطی سے، غلطی سے نہیں، صحیح سے۔ دیکھیے، یہ بول رہا ہے کہ، یہ بول رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے کوئی حرف جو ہے وہ ساکن ہے، اس پہ سکون ہے، لیکن یا کے علاوہ یا نہیں ہوگا، وہ کوئی بھی ہوگا لیٹر اس پہ سکون ہوگی، اور اگر اس سے پہلے کوئی حرکت والا حرف آ رہا ہے، اب ایک رول کیا بولتا ہے، اگر اس سے پہلے آئے گی نا زبر یا پیش والا حرف، تو را کو پر پڑھنا ہے نا، اگر یہاں پہ ہوگا کیا زیر والا حرف، تو را کو باریک پڑھنا ہے۔ آپ سمجھ رہے یہ چیز کی نہیں؟ تھوڑا خوش کہتے ہیں، را ساکن سے پہلے یا کے علاوہ کسی اور حرف پہ اگر کیا آ رہی ہے، سکون، وہ ساکن آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے متحرک کوئی حرف آ رہا ہے وتھ حرکت، لیکن اگر وہ آ رہا ہے زبر اور پیش والا، تو را کو پر پڑھنا ہے، اس والی را کو، لیکن اگر وہ آ رہا ہے کیا، اس سے پہلے زیر آ رہی ہے، را ساکن سے پہلے جو ساکن حرف ہے، سے پہلے جو متحرک حرف ہے، اس پر یہ زیر، تو را ساکن کو ہمیں موٹی آواز سے پڑھنا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ، تو یہ خوش کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہاں پہ تھے ہم، یہاں پہ تھے نا، ٹھیک ہے، جیسے والفجر، والفجر، دیکھیے
یا والفجر، والفجر، دیکھیے فجر، دیکھیے اب دھیان سنیے آواز، والفجر، والفجر. اب دیکھیے یہاں پہ را سے پہلے، یہاں میں کیا بول رہا ہوں، را سے، ایک منٹ. را ساکن ساکن، ہاں ہاں ہاں، دیکھیے آپ نے پاز ہے نا یہاں پہ، اب کیا بن گیا، را ساکن والا ہے نا، والفجر. میں بول رہا ہوں سکون کہاں سے لانی ہے مجھے اس کو. دیکھیے والفجر، ٹھیک ہے، فجر. اب را پہ سکون آئی، پاز ہے نا یہاں پہ، اینڈ پہ آ گیا سکون. اب دیکھیے، اب کیونکہ را ساکن تو ہے، اس سے پہلے کیا ہے اس سے پہلے جو لفظ ہے وہ ساکن ہے، جیم ساکن. اور اس سے پہلے کیا آ رہی ہے زبر. اب را کو کیا پڑھنا ہے، موٹی آواز ہے نا. تو والفجر، ایسے، والفجر، والفجر. It will be read as heavy. ہاں بالکل. والفجر، والفجر، موٹی آواز پڑھنا ہے، والفجر. یا آپ سمجھ آئے گا رول، بہت خوشک رول تھا یہ. ایسی والعصر، موٹی آواز سے پڑھنا ہے را کو. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اینڈ پہ آ رہی ہے نا سکون، اب را ساکن بن گے ان شارٹ. اب دیکھیں دھیان سے آپ، را ساکن سے پہلے حرف ساکن تو آ رہا ہے، سواد ساکن آ رہا ہے، اور اس سے پہلے جو حرف ہے وہ متحرک آ رہا ہے، اس پہ حرکت آ رہی ہے لیکن زبر آ رہی ہے. تو را کو موٹی آواز پڑھنا ہے، والعصر، والعصر، والعصر. ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ میں. فجر، نوٹ فجر، عصر، ہاں بالکل. دیکھیے بول رہے ہیں ایسے، ایسے پڑھنا ہے، والفجر، والعصر. ٹھیک ہے، ایسے پڑھنا ہے. ایسے دیکھیے آپ ایک اور چیز، عسر، عین سنگل را. اب را پہ کیا ڈالیں گے ہم، سکون پاز کے ٹائم پہ. ڈورنگ پوزیشن دس رول از اونلی اپلیکیبل ڈورنگ پوزیشن. اس نے کہا یہاں پہ حالت وقف میں ایسی ہو جاتا ہے اس رول کو. رائے ساکن ساکن، ما قل متحرک. اب دیکھیں نا، رائے ساکن ہے، اس سے پہلے ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے، رائے ساکن ساکن ما قبل متحرک. اس سے پہلے متحرک ہے حرکت والا. if the حرکت is زبر اور زیر، زبر اور پیش، then ra will be pronounced heavy. ٹھیک ہے. if the حرکت، if the حرکت is کیا، if the حرکت is زیر، then ra will be pronounced light. وہی دیکھیں نیچے ہم، دیکھیے یہاں پہ کیا ہے، را ساکن، اس سے پہلے کیا آ رہا ہے، کوئی ساکن حرف. اس سے پہلے کیا آ رہی ہے، پیش، موٹی آواز پڑی ہے، عسر، عسر. اب دیکھیے پھر سے، یسر، کیونکہ کیا پیش آ رہا ہے یہاں پہ، یسر، موٹی آواز سے. نار، نار، زبر آ رہا ہے تو موٹی آواز سے. نور، نور، زبر پیش آ رہی ہے تو موٹی آواز پڑے گی. اب دیکھیے ذکر، ذکر، ذکر. کیوں؟ را ساکن سے پہلے کاف پہ بھی سکون آ رہا ہے، را ساکن ساکن آ گیا اتنا. ما قبل متحرک. اب ما قبل متحرک تو ہے لیکن وہاں پہ زیر آ رہی ہے، تو ہلکی آواز پڑھنے را کو. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں ہر ایک کو؟ دو تین بار گئے اس لیے وہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں. ذکر، ٹھیک ہے، ذکر. ایسی فکر، کیونکہ کیا، را ساکن سے پہلے جو کاف ہے اسے سکون آ رہی ہے، اور اس پہلے کیا آ رہی ہے زیر. تو فکر، فکر، ذکر، فکر. اور حجر، حجر. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ را ساکن سے پہلے ساکن تو آ رہا ہے جیم، اور اس سے پہلے زیر آ رہی ہے، تو حجر، حجر. را ساکن سے پہلے اگر ساکن لیٹر ہو اور ساکن لیٹر سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر پڑیں گے، ہاں ٹھیک. اگر زیر ہے دین باریک پڑیں گے. اٹس آسان، ہاں یہ بہت آسان ہے. اتنا مشکل بھی نہیں، آسان ہے. اس سے میں نے کہیں پڑھا ہی نہیں تھا تجوید. میں خود پڑھتا ہوں تجوید، مجھے لگتا ہے اس لیے مشکل پہلی بار. اب میں پڑھتا ہوں خود ہی، خود ہی اب پھر سیکھ رہا ہے انسان. اچھا، اور اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے کہ ایسا یا اس پہ کیا ہوگی، سکون. اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے تو را ہر حال میں باریک ہوگی. تو ہر حال میں را کو باریک پڑھنا، ہلکی آواز سے پڑھنا. جیسے ان اللہ خبیر بما تعملون، ہے نا. خبیر، خبیر. واللہ بصیر بالعباد. بصیر، خبیر،
بصیر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. قدیر. ہلکی آواز ہے. اب کیا ہے؟ خیر. You better write down these rules in short form if you want to remember them because یہ ہمیں یاد ہو گیا ویسے الحمد للہ. مجھے ہو جاتا ہے پھر یاد، کیونکہ پڑھانے سے مجھے یاد ہو جاتا ہے. پھر پڑھاتے ایک دو بار پھر جاتا ہے یاد انسان کو. اچھا خیر ہاں. لا خیر فی کثیر من نجواہم. دیکھیے خیر. اب کیا ہے؟ ضیر. ضیر کہاں پہ آ گیا ہے قرآن میں؟ ضیر. ضیر ہاں، ضیر خیر. اور پیش کی مثال قرآن پاک میں نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ نہیں ہے. اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ یار اس میں کچھ کتابیں میں ایسی چیز لکھی ہوں گی جو مجھے پڑھنی آئیں گی، نہیں سمجھ بھی نہیں آئیں گی. انشاءاللہ آئیں گے سمجھ. پڑھنے سے کچھ بھی آ جاتا ہے سمجھ انسان کو. میں کہا نا میں زیرو ہوں اس میں. میں زیرو بھی کچھ بھی نہیں ہوں. میں نگیٹو ہوتا چیز میں. لیکن پھر میں یہاں ہی پڑھ رہا ہوں الحمد للہ. اور یہاں پہ ہے اسٹوڈنٹ ہے ان کو آتا ہے، وہ مجھے بول سکتے ہیں غلطی غلطی ہو جائے گی کہیں پہ. کہیے رائے ممالہ. رائے ممالہ. رائے ممالہ. دیکھیے یعنی وہ راہ جس میں امالہ کیا گیا. اچھا امالہ تک اس کو بولتے ہیں؟ امالہ میں نے سنا تھا عربی میں. جیسے ہم بولتے ہیں نا عائشہ، فاطمہ. شیعہ پتہ کیا بولتے؟ شیعہ بولتے عائشہ فاطمہ، ہے نا. عائشہ فاطمہ. تھوڑی ایسی آواز میں کر رہے ہوتے ہیں نا. ان کو زبانی ویسی بن گئی ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ تھوڑا وہ فارسی کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں عربی. اعوذ باللہ من الشیطان ایسے پڑھتے ہو کچھ ایسے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں وہ محلے میں ہی ہے بہت سارے حول کے سائڈ سے، اس لیے مجھے پتہ ہے. پڑھتے نا ویسے اذان. کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان علی ولی اللہ الصلاۃ خیر من الانم. ایسی ایسی چیزیں بولے ہوتے ہیں. اشہد ان امالہ اس کو بولتے ہیں. رائے ممالہ ہوتا ہے یعنی وہ راہ جس میں امالہ کیا گیا ہو، باریک ہوگی. ہوتا ہے نا باریک. دیکھیے آپ فاطمہ عائشہ ہوتا ہے نا، باریک آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہو. اور یہ قرآن پاک میں امام حفص کی روایت میں صرف ایک جگہ ہے. بسم اللہ مجریہا ایسے پڑھنا ہوتا ہے. بسم اللہ مجریہا و مرساہا، ہے نا. بسم اللہ مجریہا. اصل میں تھا یہ مجریہا. ہم پڑھتے ہیں مجریہا. یہاں پہ وہ یا لکھا ہوتا ہے قرآن میں، ایسا والا یا ہے نا. بسم اللہ مجریہا و مرساہا. مجریہا. مجریہا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ امالہ. الامالہ. تو جو یہ مجھے رے پڑھا نا ہم نے، رے. رے را نہیں، رے. اس کو بولتے ہیں رائے ممالہ. کیا بولتے ہیں؟ رائے ممالہ. سورہ ہود میں آ گیا. ہاں بالکل. ریڈ ایز مجریہا ناٹ مجروہا اور مجریہا. ہاں مجروہا مجریہا نہیں پڑھنا ہے، مجریہا. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ایسے پڑھنا ہے. رائے مشدد متحرک. پر اگر زبر پیش ہوگا تو پر. پر پر اگر زبر. پر اگر زبر کامہ پیش ہوگا تو پر. زیر ہوگا تو باریک. جیسے سرن. زبر آ رہا ہے، موٹی آواز سے پڑھیں گے کیونکہ یہ نا رائے مشدد ہے. رائے مشدد کیا ہوتا ہے؟ ویسا راہ جس پہ تشدید ہوتی ہے. اور رائے متحرک کیا ہوتا ہے؟ ویسا راہ جس پہ حرکت ہوتی ہے. اگر راہ کے اوپر زبر یا زیر آ رہی ہے نا، زبر پیش آ رہی ہے نا، تو را کو موٹی آواز سے پڑھنا ہے، پورا آواز سے. اگر را کے اوپر زیر آ رہی ہے تو را کو پتلی آواز سے پڑھنا ہے، باریک آواز سے پڑھنا ہے. اگر رائے مشدد آ رہا ہے، تشدید والا را آ رہا ہے، اور اس پہ زبر یا پیش آ رہا ہے تو موٹی آواز سے پڑھیں گے. اگر زیر آ رہی ہے تو باریک آواز سے پڑھیں گے. زیر کین بی ریٹن ہیئر اور ہیئر. ٹھیک ہے. بلو تشدید اور بلو لیٹر دونوں ٹھیک ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا کوئی سمجھتا ہے یہ زبر ہوتی ہے نا، ایسے لکھتے ہیں. وہ سمجھتا ہے یہ زبر نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے نا انڈر تشدید، یہ زیر ہوتی ہے. اچھا سرن موٹی آواز سے. سرن موٹی آواز سے. دریون. دریون ہلکی آواز سے، باریک آواز سے.
اب ہو رہا ہے کہ رائے مشدد ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوگا تو پر پڑھنا ہے نا، سیم پتہ ہی ہے آپ کو. زیر ہوگا تو باریک پڑھنا ہے. را میں کتنے رول ہے خدا رحم. جیسے مستقر، یہاں پہ را مشدد سے پہلے، را وت تشدید سے پہلے زبر آ رہی ہے، تو را کو موٹی آواز سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ہم پڑھیں گے کیا؟ مستقر. کیا پڑھیں گے؟ مستقر. مستقر موٹی آواز ہے. لا يضر. لا يضرهم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم. اچھا. لا يضر. اب یہاں پہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ یہاں پہ یہ مسئلہ ہو گیا کہ یہاں پہ تشدید والی راس والی آ رہی ہے پیش، تو موٹی آواز پڑھنا ہے. لا يضر. ایسی ہی مستمر. یہاں پہ تشدید والی راس سے والی آ رہی ہے زیر، تو ہلکی آواز پڑھیں گے. مستمر. مستمر. راک پڑھیں گے کیا؟ There are two types of imala. Imala sughra, close to alif, which means you slightly raise your tongue. This kind of imala isn't used in hafs. عن عاصم رواية. Imam Kubra. Imala Kubra. Imam Kubra. Imala Kubra close to ya. Closer to ya, which means you will raise your tongue even higher, but not completely to the position of the ya. This kind of imala is found in Hafs عن عاصم رواية in Surah Hud in مجريها. اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ان نچل امام امالہ الکبرا، امالۃ الکبرا از یوزڈ ان حفظ ان عاصم روائن ہود. اچھا جو ہم پڑھے نا وہاں پہ بسم اللہ مجریہا ومرساہا، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، تو وہاں پہ جو ہے یہ اس کو بولتے ہیں امالہ کبرا. کیا بولتے ہیں؟ بڑا امالہ کرنا. امالہ کبرا جو ہے وہی پایا جاتا ہے کس میں؟ حفص ان عاصم روایت کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کہاں پہ تھے؟ یہاں پہ اب کیا ہے؟ رائے پڑھنا آنا ہی چاہیے تھوڑا سا، پڑھنا ہی نہیں آ رہا ہے سال سال. رائے مرامہ. رائے مرامہ. ٹھیک ہے. یعنی وہ را جس پر وقف بالروم کیا جاتا ہے. وقف بالروم، یہ وقف بالروم کیا ہوتا ہے ہم دیکھیں گے نیچے حاشیہ کے اندر، فٹ نوٹ کے اندر. وقف بالروم کلمے کے آخری حرف کو ساکن نہ کرنا. وقف بالروم کلمے کے آخری حرف کو ساکن نہ کرنا، ٹھیک، بلکہ اس کی حرکت کا ایک تہائی حصہ ادا کرنا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یعنی کہ وقف روم مطلب ہوتا ہے کہ آپ لیٹر کے اینڈ کو نہیں پڑھیں گے ساکن، بلکہ آپ اس کی حرکت کو پڑھیں گے، لیکن 1/3 پڑھیں گے صرف آپ اس کی حرکت کو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے، مجھے پتا نہیں ہے، میں دیکھوں گا پھر سے. ایک منٹ. یعنی وہ را جس پر وقف پہ روم کیا جائے، اس کا اچھا ہاں مجھے میں پڑھا تھا یہ بارے، مجھے دوست نے کہا تھا یہ حارث میں نے درس گاہ میں، اللہ سے مجھے یاد ہے 10th کلاس میں. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس پر اگر پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگا تو باری. جیسے قدیر. لیکن مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، مجھے پتہ نہیں کیسے پڑھنا ہوتا ہے یہ. مطلب 1/3 حصہ پڑھنا ہے اس کا را کا. رائے مرامہ اس کو بولتے ہیں. قدیر جو ہے رو، رن. اچھا رن ہوتی ہے رن. سمجھ ہی نہیں آ رہا اللہ سب. اتنا پتہ نہیں کیسے پڑھنا ہے. والفجر. دیکھیے والفجر، اس میں نے توڑ دیا ہے اس کو. اب دیکھیے والفجر. والفجر قدیر. ایک منٹ، یہ مجھے بولیں گے نا ان کو آتا ہے یہ وقف چلٹر میں آتا ہے. وقف اس اشمام اینڈ وقف روم. ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ انٹو. اچھا آگے آتا ہے، پھر یہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا اس میں آگے آ جائے گا یہ. ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ. میں نے والی کتاب نا پڑھی تھی، کہاں گئی وہ کتاب نا وہ؟ مجھے لگتا ہے پھر یہ والی کتاب آسان ہے اس سے، یہ والی کتاب قواعد التجوید آسان ہے اس سے کسی حد تک. میں نے یہ بھی نہیں پڑھی ہے، لیکن مجھے پڑھنی ہے یہ. پھر یہ بھی پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ، کیونکہ یہ ضروری پڑھنی ہے. چھوٹی سی ہے یہ بھی. وقف الاشمام. اچھا ہاں، وقف الابدال اس میں لکھا ہے. وقف الروم، ہاں ہاں بالکل. کلمہ کے آخری حرف کی حرکت ایک ہے، سب تو لکھا ہے یہ چیز بھی. دیکھیے ہاں میں ریکارڈ کر رہا ہوں کہ نہیں؟ ریکارڈ. بچیے خدا. ائی استغفر اللہ. یہ ہوئے
रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? मुझे कहाँ देखी जाएगा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? अच्छा हो रहा है, बच के। इतनी मेहनत ज़ाया हो जाती है, फिर इंसान को पूरा पढ़ाना पड़ता है, वापस थक जाता है इंसान पढ़ाने से। अच्छा, नून साकिन और तनवीन का बयान। नून साकिन और तनवीन में क्या फ़र्क? तनवीन में फ़र्क ये है कि देखिए, नून साकिन क्या होता है? नून विद सुकून। तनवीन क्या होती है? दो ज़बर दो जेर दो पेश। अब देखिए, अन लिखेंगे हम, अन। हमजा दो ज़बर अन, हमजा नून ज़बर अन। होता नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म इसका, नून साकिन का क्या? तनवीन। वही। इन बिन लिखेंगे तो हमजा नून जेर इन, हमजा दो जेर इन, बा नून पेश बुन, बा दो पेश बुन, वैसे होता है मसला। नून साकिन और तनवीन में फ़र्क ये है कि नून साकिन कलमे के दरमियान में भी आता है। नून साकिन कलमे के दरमियान में भी आता है, वर्ड के दरमियान में भी आता है, और आखिर में भी आता है। और तनवीन सिर्फ कलमे के आखिर में आती है। तनवीन सिर्फ कलमे के आखिर में आती है। नून साकिन वक्फ और वसल, वक्फ हो गया पॉज देना, वसल हो गया जोड़ना, ज्वाइन करना, दोनों हालतों में पढ़ा जाता है। नून साकिन वक्फ और वसल दोनों हालतों में पढ़ा जाता है। और तनवीन सिर्फ वसल में पढ़ी जाती है, लेकिन तनवीन सिर्फ वसल यानी कि जोड़ने के टाइम पे पढ़ी जाती है, लेकिन वक्फ में नहीं पढ़ी जाती है। अ, जब हम पॉज देते हैं ना, तो वहाँ तनवीन नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन नून साकिन चाहे वसल होगा या वक्फ होगा, उसे पढ़ा जाता है। हम कहाँ तक पहुँचे? पेज नंबर 12 तक, मतलब आधा ख़त्म कर दिया हमने। अच्छा, तनवीन, दो ज़बर दो से दो पेश को कहते हैं तनवीन, है ना। नून साकिन और तनवीन में अदायगी के एतबार से कोई फ़र्क नहीं। अदायगी क्या होता है? मतलब अदायगी होता है प्रोनाउंसिएशन करना, अदायगी करना। नून साकिन और तनवीन के चार हाल है ना, जो हम पढ़े लाख बार। इजहार, इदगाम, इकलाब और इख्फा। इसने कल्ब लिखा है, या इकलाब बोल सकते हैं, इख्फा। इसको क्या बोलते हैं उर्दू में? इसको जो ऐसे होता है कुछ, तखल्लुस, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। इजहार की तारीफ, नून साकिन और तनवीन को अपने मखरज से बगैर गुन्नाह के निकालना। इजहार का मतलब होता है कि आप नून साकिन और तनवीन को अपने मखरज से निकालेंगे, अपनी साइट ऑफ आर्टिकुलेशन से निकालेंगे, लेकिन बगैर गुन्ना के। इजहार में गुन्ना नहीं हो जाता है, नेजलाइजेशन नहीं हो जाती है, नेजल कैविटी में आप आवाज़ बंद नहीं करते, आप अपनी आवाज़ को नाक में नहीं छुपाते हैं, उसे बोलते हैं इजहार, जाहिर कर देना। ठीक है। अब इजहार का कायदा पता ही है आपको। बिल्कुल क्लियर पढ़े नून साकिन को। हाँ, बिल्कुल यहाँ पढ़ते क्लियर नून साकिन को। यहाँ पे ना की आवाज़ नहीं छुपाते, अन बन तन सीधे खत्म मसला। तयरन अबाबील, नारुन हामिया। इजहार का कायदा, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हलकी में से कोई हर्फ आ जाएगा, पता ही ना आपको, तो इजहार हो जाएगा। इसको इजहार हलकी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इजहार हलकी। जैसे अनअमत, अनअमत, नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? आइन। हाँ, आइन आ रहा है, जो कि हरूफ हलकी में से है। तो यहाँ पे कैसे पढ़ना है? अनअमत, अमता नहीं, अमता। तो बेटा ऐसे, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، بس استهبل اليوم هذا تجويد के अंदर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कर रहे हैं इजहार, अनअमत अलैहिम। ऐसे देखिए, सवाउन अलैहिम, सवा ऐसे पढ़ना है, सवाउन अलैहिम नहीं, सवाउन अलैहिम, ऐसे ही। कोई पढ़ता है ऐसे, अज़ाबुन अलीम, ऐसे नहीं पढ़ना है, पढ़ना है ऐसे, अज़ाबुन अलीम। तो हम जानते हैं कि जो हरूफ हलकी है वो ये छः है। हमजा हा, आइन हा, गैन खा। हमजा हा पढ़ना है अक्सा हलक से, farthest portion of throat from mouth, farthest portion, हमजा हा। आइन हा पढ़ना है सेंटर, सेंट्रल पोर्शन ऑफ थ्रॉट, मिड पोर्शन ऑफ थ्रॉट से, आइन हा वस्ती हलक से। और गैन खा पढ़ना है ऊपर से, अक्सा नहीं, अदना हलक से, यानी क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ थ्रॉट फ्रॉम माउथ, अदना हलक। हमजा हा, आइन हा, गैन खा। तो अगर हरूफ हलकी जो है ना, अगर तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ हलकी में से कोई हर्फ आ रहा है, तो उस टाइम पे हमें जो नून की आवाज़ है
یا جو نون ساکن کی آواز ہے، تنوین کی جو آواز ہے، اس کو میں ناک پہ نہیں چھپانا ہے بلکہ اظہار کر دینا ہے۔ ادغام کی تعریف: ایک حرف کو دوسرے حرف سے میں ملا کر مشدد پڑھنا کو ادغام بولتے ہیں۔ ادغام بولتے ہیں شاید مرج کرنے کو، ہے نا؟ ادغام مطلب ہوتا ہے ایسیمیلیشن، مرج کرنا، ایسے ادغام، ٹھیک ہے، مرج کرنا مطلب میں بول رہا ہوں لغوی معنی، لٹرل میننگ، ٹھیک ہے؟ بچ ٹائم 2 منٹ اور 36 سیکنڈ بچ گئے۔ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ مدغم کرنا، بالکل، ادغم یدغب مدغم، مدغم، ادغم ادغام، نہیں فل کرتا ہوں وہ تصریف اس کی۔ اچھا، ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر مشدد پڑھنا، یعنی کہ تشدید کے ساتھ پڑھنا، جوڑنا ان کو۔ ادغام کی 2 قسمیں ہم جانتے ہیں: ادغام تام، ادغام ناقص۔ ادغام تام ہو گیا مکمل ادغام کرنا، ادغام ناقص ہو گیا انکمپلیٹ ادغام کرنا۔ ادغام تام ہو گیا وہ ادغام جس میں پہلے حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے، اور ادغام ناقص کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے جس میں پہلے حرف دوسرے حرف سے بالکل نہ بدلے بلکہ پہلے حرف کی بھی کوئی صفت باقی رہے۔ ہم دیکھیں گے وہ کیا ہوتا ہے۔ اصلی بات ہے نا، وہاں پہ قاعدے میں کیا لکھا تھا تمہارے قاعدے میں؟ وہاں لکھا تھا کہ ادغام تا مطلب ہو گیا ویسا ادغام جہاں پہ گناہ نہیں ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے یؤمنو میں، یا وا میم، نہیں میں الٹا بول رہا ہوں۔ ادغام تام ہوتا ہے جہاں پہ گناہ نہیں ہو جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہاں پہ؟ را اور لام میں، محمد الرسول اللہ، ہے نا، ملدن ہو۔ ادغام ناقص کا ہوتا ہے جہاں پہ گناہ ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے یؤمنو میں، یا میم، یا وا مینون میں نا، من یعمل من ورائہ، من بعدہ، نہیں، ان اللہ، ان اللہ کہاں گیا؟ ایسے ہی ہاں۔ تو ہے نا وہ غیر معلوم کا قاعدہ، یا را میم لام وارون، ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیز، ایک منٹ، سمجھ نہیں آ رہا چیز۔ ادغام کا چیپٹر کافی بڑا ہے، ادغام متجانسیہ، ادغام متقربین، ٹھیک ٹھیک، ماشاء اللہ، ارے بہت بڑا ہے ماشاء اللہ، اس میں لکھا ہوگا یہ چیز اس والی کتاب میں۔ پڑھنا آسان ہے بہت زیادہ، میں نے کبھی پڑھا نہیں ہے لیکن پڑھ رہا ہوں نا تو آسان ہی ہے پڑھنا تجوید، کیونکہ میں سوچا تھا کہ کیا کرتا ہے میٹر پریکٹیکلٹی، میں ویسے ٹھیک پڑھتا ہوں، اب مجھے کیوں پڑھنا ہے یہ چیز، لیکن پھر بھی پڑھنا چاہیے تھیری بھی۔ اچھا، بلکہ پہلے حرف کی بھی کوئی صفت باقی رہے دیکھیں، ادغام کا قاعدہ کیا بولتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد، یا تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف غیر ملون یا را میم لا واو نون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، اور را اور لام میں ادغام تام، میں نے آپ سے کہا تھا